الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا بعد ازل الصلاة. معزز و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ دعائیہ تقریب کا سلسلہ ایصال ثواب انعقاد پذیر ہے، اور جیسا کہ ہر سال یہ اہتمام کیا جاتا ہے، اس سال بھی اولاد نے اپنے والدین کی مغفرت کا اہتمام کرتے ہوئے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا ہے. اللہ رب العزت ہمارا مل بیٹھنا اپنی پاک برگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور مرحوم کے لیے ترقی درجات کا سبب بنائے. مجھے بھی آتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. میں ہر سال آتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیا کیا بیان ہو چکا، تاکہ وہ بعض اوقات بیان ہو جاتی ہے وہ چیز دہرائی نہ جائے. چلے دوبارہ اللہ رب العزت نے بھی نا قرآن میں نماز زکوٰۃ کا حکم بار بار دہرایا ہے تاکہ لوگوں کو ذہن نشین رہے. اسی طرح یہ موضوع میں 12 مرتبہ بیان بھی کر چکا ہوں. یہ والدین سے محبت ہوتی ہے کہ اولاد کہتی ہے کہ والدین کا ہی بیان کیا جائے، تو یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے. تو اسی حوالے سے میں نے چند احادیث مبارکہ کا سہارا لینا اور جو آیہ کریمہ پڑھی ہے کہ والدین کو جو ویسے جو ہے نا انسان کی اپنی اولاد ہو جائے نا، وہ اپنے والدین کو بھول جاتا. یہ ایک انسان کے اندر آج کل تو جوان اولاد کا روٹ بیہیویئر ہے اپنے والدین کے ساتھ، جو کہ نہیں ہونا. یہ ابتدا ہے. جو کوئی یہ پہلی دستگاہ والدین ہوتے ہیں. بچہ ادب استاد کا، شیخ کا، بڑے کا، ماں باپ سے سیکھ کر باہر کرتا. آپ دیکھیں جو اولاد، جو جوان بیٹا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں نہ کرتا، وہ کبھی استاد، کبھی باادب نہیں بن سکتا. وہ اپنے شیخ کبھی باادب نہیں بن سکتا. تو اگر والدین چلے جائیں دنیا سے، جب زندہ تھے، بندہ بعض احباب یہ سوچتے ہیں بس زندہ ہے تو ہم نے خدمت کر لی، بس سلسلہ ختم ہو گیا. نہیں، یہ جب رسول اللہ یہ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ سنیں، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ. پہلے آیہ کریمہ ہم سنتے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا، تیرے رب نے فیصلہ یہ ہو چکا، یہ فائنل ڈیسیجن ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. یہ اتنا اعلیٰ حکم دینے کے بعد، یہ گرامر کی روح سے یہ علماء جانتے ہیں، یہ عام عوام کی موضوع اور بحث کی بات نہیں ہے کہ اس کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا، فعل نہیں لایا، ورب یہاں پر استعمال نہیں کیا، انا احسن نہیں. اپنی عبادت کا جہاں پر تذکرہ کیا نا، سان فرما وبالوالدین، احسان کو بھی بعد میں رکھا. پہلے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کو جوڑا، فرمایا جو جو ہماری عبادت پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے والدین کے سامنے جھک جاتا، وہ اپنے والدین کے سامنے جھک جاتا. اب بعض اوقات نا اولاد سے ہو جاتا سلسلہ بشری تقاضا. رسول اللہ نے فرمایا کل ابن آدم خطا، ہر ابن آدم خطا کار ہے، گناہ گار. یہ اپنے ذہن سے نکال دے، ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی، گناہ نہیں ہے. کل ابن آدم خطا، ہر بنی آدم خطا کار ہے. وخیر الخطائین، اور بہترین خطا کار. یہ ہے دین کا حسن، شریعت کا حسن. یہ بندہ گناہ گار ہے، اسے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ بہترین گناہ گار. کل ابن آدم خطا. توجہ یہاں پر رکھیں، جب رسول اللہ کا کلام آ جائے، قرآن کی آیات آ جائے، اللہ کا کلام آ جائے، یہ اللہ کے کلام کی اتنی شان ہے کہ صوفیاء فرماتے ہیں جس کسی نے یہ قسم اٹھا رکھی، ہماری زندگیوں سے یہ چیپٹر ختم ہو چکا، یہ خدا کی یاد، خدا سے کوئی تعلق قائم رہے. تو فرمایا جو کوئی یہ قسم اٹھا لینا میں اللہ سے کلام کروں گا، وہ اللہ کے قرآن کو گول کے بیٹھ جائے، اللہ اس کی قسم کو پورا.
کتنا بڑا مقام ہے. جب اس کا درس ہو انسان کو توجہ ساری یہاں پر مرکوز رکھنی چاہیے. تو فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ بہترین خطاکار وہ ہے التوابون جو توبہ کر لیتا. والدین کے سلسلے میں بھی جس سے کوئی غلطی ہو, حضرت کی جن کے مرحوم کے لیے یہ سارا اہتمام ہے, ان کی تمام اولاد ہی صاحب اولاد ہے. پتہ لگا انہیں بھولنے کا کوئی حق نہیں والدین. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسائی شریف کی حدیث مبارکہ, یا رسول اللہ یہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں, اب یہ دیکھنا یہ جتنے بھی ان کے 5-7 جتنے بیٹے ہیں ان کے, یہ کام پورے کرتے ہیں یا کوئی نہیں کرتے؟ جن کے جتنے بھی بیٹھے ہیں جن کے والدین گزر چکے, سب نے غور کرنا ہے کہ ہم صرف یہ رسمن کام کر دیتے ہیں یا جو ان کا حق ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں. بات قابل توجہ ہے نا. یہ نہیں کہ میری اولاد ہوگی اپنے والدین کو پھینک دیا. اب کنز المال کی حدیث مبارکہ سنے پہلے, اس میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورد الاعمال یوم الاثنین والخمیس علی اللہ, ہر جمعرات اور ہر سوموار کو بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے. وَتُعْرَضُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ, اور ہر جمعے کو انسان کے اعمال رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں, اس کی ماں کو بھی دکھائے جاتے ہیں, اس کے باپ کو بھی دکھائے جاتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ سننا, دکھائے جاتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں حسن سلوک زندہ تھی تب ہے, اب نہیں. فرمایا سنو فَيَفْرَحُونَ بِحَسَنَاتِهِ وَيَزْدَادُوا وُجُوهَهُمْ بَيَاضًا وَأَشْرَافًا, اگر اس کے اعمال اچھے ہوں, نیکیاں زیادہ ہوں, اس کا باپ قبر میں ہو یا اس کی ماں ہو, یا رسول اللہ کو دکھائی جائے, رسول اللہ امتی کی نیکیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, ادھر باپ بھی اپنے اولاد کے نیک اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. خوش ہوتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ وَتَزْدَادُوا وُجُوهَهُمْ بَيَاضًا, اگر اعمال اچھے ہوں اللہ باپ کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتا ہے. وَأَشْرَافًا, اور اس کا چہرہ چمک اٹھتا ہے. آگے رسول اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرتے رہنا. وَلَا تُؤْذُوا أَمْوَاتَكُمْ, یہ مردہ ہو گئے چلے گئے میت ہے. فرمایا وَلَا تُؤْذُوا أَمْوَاتَكُمْ, اپنے مردوں کو تکلیف نہ پہنچانا. تو اولاد کے لیے یہ سبق ہے, آج بھی پورے اعمال کر کے اپنے ماں باپ کو قبر میں اذیت میں مبتلا نہ کرو. نیکی کرو, نیکی کا وتیرہ اپناؤ, اپنے ماں باپ کی خوشی کا ذریعہ بن جاؤ. حدیث مبارکہ سنو. فرمایا رسول اللہ ماں باپ چلے جائیں ان کا کیا حق ہے؟ فرمایا پہلا حق یہ ہے الصلاۃ علیہم, ان پر جنازہ پڑھنا. یہ بظاہر بڑی چھوٹی سی بات نظر آتی ہے مگر انتہائی قدر و اہمیت کی حامل ہے. بعض اوقات بعض احباب کے والدین دنیا سے چلے جائیں, وہ اس دن کاموں میں مصروف رہتے ہیں, کاموں میں مصروف رہ کر جنازہ گزرتے انہیں فکر ہی نہیں ہوتی جنازے. بعض احباب جنازے سے قاصر رہتے ہیں, ان میں کمی ہے کہ وہ جنازہ جانتے ہی نہیں کس طرح پڑھتے ہیں. پہلا حق کیا الصلاۃ علیہم, اگلا سنیں. فرمایا الاستغفار لہما, فرمایا جنازے میں ایک مرتبہ دعا, جنازہ پڑھ دیا حق ادا کر دیا نہیں. الاستغفار لہما, اب جب تک تمہاری آخری سانس باقی ہے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر دو. اب دیکھیں ہم کئی سال کے بعد اپنے باپ کے لیے دعا تو نہیں کرتے ہیں, یہ ہم نے اندازہ لگانا. الاستغفار لہما, رسول اللہ نے فرمایا استغفار الولد لأبیہ من بعد الموت من البر, جب بندہ اپنے والد کے لیے ہاتھ اٹھاتا استغفار طلب کرتا ہے, یہ گویا اس طرح جیسے وہ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا. ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے الاستغفار لہما. یہ ایک اور حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے, بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ. یہ اکثر اولاد شکایت کرتی ہے ابا جی بڑے سخت ہیں جناب, ہم نے حق ادا کیا, بڑی بڑی اپنے ہر اولاد یہ اپنے اپنے بڑے قصے سناتی ہے, میں نے والدین کے ساتھ یہ کیا یہ کیا. رسول اللہ قیل لمعاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما حق الوالد علی الولد, یا رسول اللہ یہ ابا جی کا حق کیا اولاد پر, یہ باپ کا حق کیا ہوتا؟ ہم اسے سسکتا ہوا چھوڑ جاتے. فرمایا یا رسول اللہ یہ حق کیا ہے؟ رسول اللہ فرمایا لو خرجت من اہلک و مالک, لو خرجت من اہلک و مالک ما ادیت حقہ, تو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکل جاتے,
مال و دولت ثروت کو چھوڑ کر نکل جا. اور کوئی تجھ سے پوچھے وہ دولت بھی چھوڑ آیا, اولاد بھی چھوڑ آیا, بیوی بھی چھوڑ آیا, یہ سب کچھ چھوڑ کے تو یہاں پھر رہا ہے, مارا مارا پھر رہا ہے, وجہ کیا؟ میں تو آگے سے گیا, ابا جی نے کہا تو کیا کہ اب یہ رہا کیا بھئی یہ سب کچھ چھوڑ کر نکل جا. اور میں ماں دیتا حق کہوں, پھر بھی تو نے باپ کا حق ادا نہیں, باپ کا حق ادا نہیں. یہ کہ یہ ماں کے والے سے بھی سنتے جائیں. یہ مجمع الزوائد کی حدیث مبارکہ, رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا نا, اس نے کہا یا رسول اللہ انی حملت امی علی انکی فرسخین فی رمضاء شدیدۃ لو القیت فیہا بضعۃ من لحم لنضجت هل ادیت شکرہا فقال لعلہ ان یکون بطلقۃ واحدۃ. اے میرے صحابی سن, اس نے کہا یا رسول اللہ میں 6 میل تک ماں کو نا اپنی گردن پر اٹھا کر لایا ہوں, گرم پتھروں پر, کہ اگر ان پر گوشت کا ٹکڑا بھی ڈالا جائے نا پک جائے. میں حق ادا کر چھوڑے ماں کا حق ادا کیا. رسول اللہ نے فرمایا او خدا کے بندے, جو تجھے پیدائش کے وقت تیری ماں نے جو تکلیف کے جھٹکے برداشت کیے نا, تو نے ان میں سے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کیا, تو کیا ماں باپ کا حق ادا کرے؟ فرمایا والاستغفار لہما. یہ ماں باپ زندہ ہونے جن کے زندہ ہیں, یہ اپنا رویہ ان کے ساتھ تبدیل کر لو. یہ جس کی آپ سنیں بڑی خوبصورت بات آئی ہے, فرمایا یہ رابعہ بصریہ کو سب جانتے ہیں, مسلمان بندو جاہل سے جاہل ہو نا, رابعہ بصریہ کو بڑا اچھے طریقے سے جانتے ہیں. حسن بصری کو بھی جانتے ہیں, کتنا بڑا مقام ہے ولایت کے اندر. تو صوفیاء فرماتے ہیں جس کے گھر میں بوڑھا باپ زندہ ہو وہ یہی سمجھے اس کے گھر میں خواجہ حسن بصری زندہ ہو, جس کی بوڑھی ماں زندہ ہو وہ یہی سمجھے اس کے گھر میں رابعہ بصریہ زندہ ہو. فرمایا انہیں اتنا خوش کرو, اتنا خوش کرو ان کے دل سے دعا نکل جائے. کیوں نکلے بھائی؟ فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اسی طرح قبول ہے جس طرح نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوا. ایسا دعا کتو کرانے پھرنے ہیں, توجہ ہے نا. ہم نہ جانے کہاں, یہ ہم نے آج کل کی اولاد دیکھی ہے, یہ ماں باپ کو چھوڑ کر عام یہ جو میں نے آپ کو آج یہ بتایا ہے نا, کہ جس کا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہے نا, ادب نہیں ہے نا, وہ کائنات میں کسی شخص کا ادب نہیں کر سکتا. وہ اپنے بڑوں کے ساتھ ہمیشہ بھی ادب رہے گا. یہ پہلی درسگاہ, یہاں سے سیکھ کر نکلتا. فرمایا الاستغفار لہما. دوسرا حق کیا ہے؟ توجہ ہے نا جی. پہلا حق کیا تھا؟ جنازہ پڑھا. دوسرا حق کیا ہے؟ الاستغفار لہما. ہر وقت ان کے لیے بندہ دعائے استغفار کرتا رہے, مانگتا رہے رب کو. اب ایک اور حدیث مبارکہ ہے, سب سے زیادہ پریشانی آج کل کیا ہے؟ ایسا پیسے معیشت ٹھیک ہو جائے, بینک بیلنس ٹھیک ہو جائے, میں بیمار نہ ہوں, عمر زیادہ ہو, ہے نا جی. یہ حدیث مبارکہ ہے, انسان کی یہ فطرت ہے. جتنا مرضی بوڑھا ہو جائے, وہ کہتا ہے 10 سال اور مل جائے. موت سے ہر کسی کو ڈر لگتا ہے, 10 سال اور مل جائے. دولت جتنی مرضی آ جائے, بندہ کہتا ہے تھوڑی اور بڑھ جائے. یہ خواہش ہے نا جی, ہر بندے کی خواہش. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. اور میں من احب ان یمت لہ فی عمرہ وان یزاد لہ فی رزقہ فلیبر والدیہ. جو کوئی یہ چاہتا ہے میری عمر میں اضافہ ہو جائے, اللہ میری ثروت میری دولت کے اندر اضافہ فرما دے, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک. اللہ رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا, اللہ عمر میں بھی اضافہ فرما دے گا, اللہ رزق بھی دے گا. اور یہ حدیث مبارکہ اذا تلک عبد الدعاء للوالد. آج کل تو یہ وتیرہ بن چکا ہے, ابا جی مر گئے تو پھر دعا کریں گے, اماں جی دنیا سے گزر جائے پھر دعا کریں گے. فرمایا نہیں, اذا ترک عبد الدعاء للوالدین فانه ينقطع عنه الرزق. جب کوئی بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کو چھوڑ دیتا, نوجوان اکثر یہ بیماری نوکری نہیں لگتی, اپنے زندہ والدین کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھا لے. فرمایا جو اپنے والدین کے لیے دعا کو ترک کر دیتا ہے, اللہ اس کا رزق منقطع کر دیتا. اللہ اس کا رزق کیا کرتا ہے؟ منقطع کر دیتا. تو دوسرا حق تھا والاستغفار لہما, اپنے والدین کے لیے استغفار کرتے رہے. تیسرا حق کیا؟ اکرام و صدیقہم. سبحان اللہ. ان کے جو دوست ہیں نا, ان کی عزتیں کرتے رہے. اپنے والدین کے دوستوں کو بھولنا نہیں ہے تمہیں. کتنی خوبصورت بات ہے کہ والدین. یہ ایک دفعہ نا حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں, سواری پر جاتے, ایک فقیر سا بندہ آیا, آپ نیچے اترے, اٹھا کے سواری پر بٹھا. فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ امیر المومنین اور خلیفہ کے بیٹے ہو کر اس
فقیر کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، یہ ادب۔ فرمایا میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہے، میرے باپ نے اسے سواری پر بٹھایا تھا۔ اکرام و صدی کی ہما، لوگوں اپنے والدین کے، ماں کی سہیلیوں کو بھول نہ جانا، باپ کے دوستوں کو بھول نہ جانا، ان کے باپ جن کا ادب کرتا تھا ان کے ساتھ ادب کے ساتھ رہنا، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ قبر میں تمہارے باپ کو راحت دی جائے گی، اس عمل کے بدلے میں تمہیں اجر و ثواب عطا کرنا۔ 3 حق یاد ہو گئے۔ اب ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھنا، ہم یہ کرتے بھی ہیں یا صرف دعویٰ کرتے ہیں؟ چوتھا انفاذ عہدہما، جو تمہارا باپ وعدے کر گیا ہے نا اسے مت بھول جانا۔ جو وعدہ تمہارے باپ نے کر رکھا تھا، یہ نہ کہنا باپ چلا گیا تو چھوڑ دیے جائے، نہیں، یہ تمہارے اوپر واجب اور لازم ہے، باپ کا کیا ہوا وعدہ پوری کرتے ہیں۔ آخری بڑی باپ کے ساتھ جس کا تعلق تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک، اس کا وعدہ پورا کرنا۔ آخری بات سنیں اس حدیث کی، سبحان اللہ، جلدی نہیں، پورا ٹائم لا کے چھوڑنا، آخری بات اس حدیث میں ہے، یاد رکھو۔ بہرحال فرمایا آخری بات، 5واں حق کیا ہے؟ صلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وہ رشتہ دار جن کا تعلق صرف ان کی وجہ سے۔ اور ابا جی نے پائی، والدین جب زندہ ہونا بندہ چاچا کا بڑا ادب کرتا ہے، والدین جب زندہ ہونا بندہ پھوپھی کا بڑا ادب کرتا ہے، والدین جب زندہ ہونا، ماں زندہ ہو تو خالہ کا بڑا ادب، اس کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک۔ فرمایا جب یہ چلے جائیں، وہ رشتے جو ان کی وجہ سے قائم تھے انہیں توڑ نہ ڈالنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ اب آپ سوچیں جتنے بیٹھے ہمارا یہ تعلق ہے ان کے ساتھ، ہماری زمینوں کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ ایک یہ فرمایا یہ زمین یہ دولت کیا، رسول اللہ نے فرمایا تدرون ما المفلس، تو میرے صحابی ہو جانتے ہو یہ غریب کون ہوتا؟ انہوں نے کہا ان المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع له، یا رسول اللہ غریب وہ ہوتا ہے جس کے بعد دولت نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، ثروت نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے جسے قیامت کے دن لایا جائے گا بصلاۃ وزکات وصیام، نماز بھی پڑھی ہے، روزے بھی رکھے ہیں اور زکات بھی دے رکھی ہے، اتنے میں ایک شخص آ جائے قد شتم ھذا، اسے گالی دے رکھی ہے، کسی پر ظلم کر رکھا ہو، کسی کو مارا ہو، وہ اپنا بدلہ لے کر اللہ نیکیاں اٹھا کر اسے دے دے، نیکیاں اٹھا کر اسے دے، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بندے ختم نہیں ہوں۔ اے ظالم، اس دنیا میں خوش رہنا چاہتا، یہ سنو قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، یہ قرآن کی آیت ہے، ہاں جی کتنا عرصہ دنیا میں رہے ہو؟ پتہ کیا کہیں گے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم تو دنیا میں ایک دن یا اس سے بھی کم عرصہ رہے ہیں۔ ہاں کہیں گے کیا؟ یہ جس کی عمر 60 سال ہے، 40 ہے، 25 ہے، وہ پچھلی عمر سوچے نا، ایک لمحہ لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ اس دنیا کی رنگونیوں میں کھو گیا۔ فرمایا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم عرصہ رہے ہیں۔ اور فرمایا یوم یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ، مجرم تو کہیں گے اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں گے، اللہ کی قسم ہم تو ایک لحظہ بھی دنیا میں نہ رہے، ہم تو تھوڑی سی دیر کے لیے رہے۔ وہ زندگی جو ایک لحظہ، وہ اخروی زندگی خراب کیوں کر دی؟ تو فرمایا صلۃ الرحم التی لا، یہ جھگڑے ختم، ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ قائم رہو۔ اب اگلی حدیث مبارکہ سنے، وقت ہوا چاہتا 2-3 حدیث مبارکہ، اور یہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ تیہ کریں، ہم نے ان باتوں پر عمل بھی کرنا ہے نا جی۔ یہ جو نوجوان ہیں یہ زیادہ ان باتوں پر غور کریں، دنیا میں عزت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ حدیث مبارکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چلے جائیں، جن کے زندہ ہیں، فرمایا دیکھا حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیا جاتا، ان کی یہ شان ہے نا، ہر بندہ یہ چاہتا کہ بندہ اتنا مقام حاصل کرے، حج بھی کرے، یہ نیکیوں اس کے کھاتے میں آ جائیں۔ فرمایا جو محبت سے دیکھتا ہے نا، جو محبت سے انہیں دیکھ لے، یہ اتنا مقام ہے والدین کا، اسے حج کا ثواب دیا جائے۔ اب بندے کو رونا آتا ہے میرے ماں باپ تو چلے گئے، میرا حج کہاں گیا؟ فرمایا یہ تمہارے ماں باپ چلے جائیں تمہارے رشتہ ختم نہیں ہوتا،
حدیث مبارکہ سنیں، فرمایا من زارا قبر، فرمایا ہر جمعہ کے دن جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اسے فرما برداری بھی لکھ دیتا ہے۔ اب موجم کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ، فرمایا من زارا قبر ابویہ احتسابا کانا کعدل حجت مبرورت، جو کوئی اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا اس کے لیے اللہ مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا۔ وہاں پر یہ نہیں لکھا والدین کی زیارت، وہاں پر لکھا قبر کی زیارت جس میں یہ دفن ہو جائے۔ جب میں نے اس سے اگلا ٹکڑا پڑھا نا پھر بندے کو اور تسلی ہو جاتی ہے۔ وہ کیا موجم کے اندر لکھا، یہ جن کے والدین گزر گئے ہیں، زندہ والوں کے لیے بشارت ہے، دیکھو عمرے اور حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جن کے چلے گئے فرمایا ومن کان زوار لہما زارت الملائکۃ قبرہ، کتنے خوبصورت الفاظ رسول اللہ کے، فرمایا موجم کے اندر موجود ہے۔ ایک تو ہے جمعہ کے دن، یہاں پر فرمایا ومن کان زوار لہما، جو بار بار والدین کی قبر کی زیارت کرتا، ایک تو جمعہ کے دن اس کے گناہ بھی بخشے جائیں، فرما برداری بھی لکھ دی جائے۔ یہ جملہ سنیں آپ، ومن کان زوار لہما زارت الملائکۃ قبرہ، اے ندان جو بار بار اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا نا اللہ اسے یہ مقام عطا کرتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جائے کوئی انسان آئی یا نہ آئے اللہ کے فرشتے اس کی قبر کو زیارت کرتے۔ کتنا اونچا درجہ دیا گیا۔ یہ والدین کیا حیثیت رکھتے ہیں، کیا حیثیت، فرمایا ان کی قبر کی زیارت بھی کرو، اللہ تمہیں مقبول حج کا بھی ثواب دے گا اور تمہاری قبر کی زیارت کو فرشتے آ رہے۔ 5 حقوق بھی ذہن میں رکھیں۔ آخری حدیث مبارکہ سنیں، امام قرطبی نے تذکرہ کے اندر لکھا، یہ آج باپ کے نام سے موسوم ہے اس وجہ سے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ تذکرہ کے اندر امام قرطبی فرماتے ہیں قیامت کے دن نا بندہ کا نامہ اعمال تو ہوگا نا، تولا جائے گا سب کچھ۔ فرمایا جب بندے کا نامہ اعمال تولا جائے گا نا، بڑی خوبصورت بات ہے کہ باپ کو اللہ پاک نے کیا عظمتیں عطا کی۔ فرمایا جب تولا جائے گا نا بندے کی نیکیاں بدیاں برابر، جب کام برابر ہو جائے، نہ جنتی نہ جہنمی، اتنے میں ایک صحیفہ چٹ رکا یہ لا کر رکھ دیا جائے گا، اس کی بدی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، بدی والا پلڑا بھاری ہوگا، کہاں جائے گا، جہنم میں لے جاؤ۔ جب جہنم میں لے جایا جائے گا، بندہ گیا جہنم کی طرف جا رہا ہے، دل میں خیال آیا یا اللہ آج بخش دینا۔ اب اس کی کتنے گناہ ہوں گے، گناہ تو بہت سارے ہوں گے نا، مگر اللہ پاک نے کس گناہ کو مخاطب کر کے اسے، کس گناہ کو نومینیٹ کر کے اور اس کا نام لے کر اسے فرمایا تو جہنمی ہے۔ فرمایا ایھا العبد الاقو لأی شیء تطلب الرد الیہ، اے والدین کے نافرمان، اے والدین کے نافرمان۔ ویسے تو یہ ہے نا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ، یہ کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہا گیا یہ جو گھر کا درمیانی دروازہ مین گیٹ ہوتا ہے نا، بندہ یہاں سے جلدی گھر میں داخل ہوتا ہے۔ فرمایا جو جلدی جنت میں جانا چاہتا ہے باپ کے قدموں میں آ جائے۔ تو فرمایا اے والدین کے نافرمان، کس شے کی طلب میں تو جہنم سے آزادی چاہتا؟ پتہ لگا اور بھی گناہ تھے مگر جو سبب اس کے جہنم میں جانے کا بن رہا ہے وہ والدین کے نافرمانی۔ آگے سے اس نے کہا الہی رائیت انی سائر الی النار وَإِذْ لَا بُدَّ لِي مِنْهَا وَكُنْتُ عَاقًا لِأَبِي وَهُوَ سَائِرٌ إِلَى النَّارِ مِثْلِي فَضَاعِفْ عَلَى بِهِ عَذَابِي وَأَنْقِذْهُ مِنْهَا۔ اس وجہ سے یا اللہ میں نے آج دیکھا ہے میرا باپ بھی جہنم جا رہا ہے، وہ بھی تیری نافرمانی کرتا رہا، آج خواہش یہ دنیا میں تو نیکی نہ کر سکا، آج اس طرح کر میرے باپ کا عذاب بھی میرے کھاتے میں ڈال، میرا عذاب 2 گنا کر دے، میں جہنم میں جانا بنتا ہے، میرا عذاب 2 گنا کر۔ امام قرطبی لکھتے ہیں اس نے یہ کہا کہ میرا باپ کا عذاب بھی میرے کھاتے میں ڈال، اسے بخش دے۔ اب قیامت کے دن کوئی اعمال کام آئیں گے؟ دارالعمل تو یہ ہے، عمل تو یہاں کرنے تھے، وہ دارالجزا ہے، مگر باپ یہ عظمت رکھتا ہے، باپ نے نیکی کا اظہار کیا، باپ نے بیٹے نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اققتہ فی الدنیا وبررتہ فی الاخرہ، وہ دنیا میں نافرمانی کرتا رہا، آج باپ سے حسن سلوک زیادہ، آج باپ زیادہ اچھا لگنے لگا۔
دنیا میں نافرمانی کرتا رہا، اققتہ فی الدنیا وبررتہ فی الآخرہ، آج باپ سے حسن سلوک یاد آ گیا۔ مگر یہ باپ تیرے لیے یہ مقام رکھتا ہے، آج دارالعمل نہ ہونے کے باوجود ہم تیری اس نیکی اور عمل کو قبول کرتے ہیں۔ خذ بیدی ابیک وانطلقا الی الجنہ، باپ کے ساتھ حسن سلوک، پہلے باپ کی نافرمانی تجھے جہنم میں لے کر جا رہی ہے، اب تجھے باپ کے ساتھ حسن سلوک، تجھے یہ جزا دی جاتی ہے۔ خذ بیدی ابیک، باپ کا ہاتھ پکڑ، وانطلقا الی الجنہ، دونوں جنت کے مسافر بن جائیں، دونوں جنت کے مسافر بن جائیں۔ فرمایا جب دنیا میں ہو تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی تمہارے لیے حج ہے، یہ دنیا میں رہیں، فرمایا ان کی دعا، نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طرح سے اس طرح تمہارے حق میں قبول کر دی جائے گی۔ اللہ رب العزت جو کچھ سنا گیا، جو کچھ سنایا گیا، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرحوم کے لیے ترقی درجات کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔